بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بہن ہے، فرما رہی ہیں جس سے محبت کرتی ہوں اس نے چھوڑ دیا ہے، میں نے اس کے لیے بہت کچھ قربان کیا ہے، اپنی ساری کمائی بھی اس پہ خرچ کر دی، اپنے ماں باپ کو بھی چھوڑا، اس کے کاروبار کے لیے سونا تک بیچ دیا، اور اب اس نے مجھے چھوڑ دیا ہے اور وہ دوسری شادی کرنے لگا ہے۔ کوئی وظیفہ بتا دیں وہ واپس آ جائے۔ بہت سی بہنوں کے یہی حالات ہیں۔ آپ سب سے میری یہ ریکویسٹ ہے، سب سے پہلی بات کہ ایسے تعلقات جائز نہیں ہیں۔ نکاح سے پہلے کسی سے رابطہ کرنا، بات کرنا جائز نہیں، نہ رابطہ کیا کریں۔ اگر آپ کسی سے محبت بھی کرتے ہیں تو ایک بیسک رول میرا ذہن میں رکھیے، جس نے فالو کیا اللہ پاک نے اس کی زندگی کو سکون سے بھر دیا۔ وہ رول کیا ہے؟ آپ جس سے محبت کرتے ہیں آپ اس سے کہہ دیں کہ میں تم سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، کرتی ہوں، اگر تمہیں بھی مجھ سے محبت ہے تو نکاح کرو، نکاح کا پیغام بھیجو۔ اس سے پہلے میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتی، اس سے پہلے بات نہیں ہوگی۔ تو اگر واقعی سچا عاشق ہوا، محبت ہوئی تو آ جائے گا، نہ ہوا تو کم از کم آپ تو ذلیل نہیں ہوں گے اس کے پیچھے۔ خیر، اب جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اب اس کے لیے عمل میں عرض کر دیتا ہوں، اگر آپ اس کو کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور وہ واپس آئے گا۔ لیکن آپ نے اس سے رابطہ نہیں کرنا، بلکہ آپ نے اس سے صرف اتنا ہی کہنا ہے کہ میں نے اللہ رب العزت سے آپ کو مانگا ہے، اگر اللہ رب العزت نے آپ کو مجھے عطا کیا ہے تو اب میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتی۔ نکاح کے بغیر میں اب رابطہ نہیں کروں گی، کیونکہ بہت سے نوجوان ایسے ہیں جن کی ہوس دوسری سے پوری ہو جاتی ہے تو اس کے پاس چلے جاتے ہیں، جب کبھی وہ بزی ہو تو پھر اس کے پاس آ جاتے ہیں، سوری وغیرہ کر کے پھر اپنی ہوس پوری کرتے ہیں۔ تو تعارف اتنا تو ہو چکا ہوتا ہے کہ ہر دفعہ کال پہ بالکل فری ہو کے بات کر لیں، تو آپ نے بالکل بھی رابطہ نہیں کرنا، صرف نکاح کی بات کرنی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کرنی۔ پھر دیکھنا ہے آپ کیسے اللہ رب العزت آپ کی زندگی بدلیں گے۔ کرنا آپ نے کیا ہے، ظہر مغرب عشاء کی نماز کے بعد تہجد کے وقت نفل پڑھے جا سکتے ہیں، فجر میں اشراق کے بعد مطلب سورج نکلنے کے بعد نفل پڑھے جا سکتے ہیں، کسی بھی وقت میں آپ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت پڑھیں، اور اگر آپ نے نماز نہیں پڑھنی تو پھر آپ مطلب محسوس صیام ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسا عذر نہیں جس میں آپ نماز چھوڑ سکتے ہو۔ تو آپ 2 رکعت نفل پڑھ کے، اور اگر نماز نہیں پڑھنی تو اذان کے بعد یہ عمل کریں گے۔ کرنا آپ نے کیا ہے، 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کا اسم مبارک یا منتقم یا اللہ، یا منتقم یا اللہ، آپ نے اس اسم مبارک کو، یہ میں نے اسم مبارک لکھ دیا ہے، یا منتقم یا اللہ، آپ نے اس اسم مبارک کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اللہ سے یوں دعا کرنی ہے جیسے بچہ اپنی ماں کو پکارتا ہے نا، یا منتقم یا اللہ، یا منتقم یا اللہ، اللہ کو یوں پکارنا ہے۔ 70 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے اس کے لیے، اللہ اسے ہدایت دے دیں، وہ مجھ سے نکاح کر لے۔ اب 2 ہی کام ہیں اس عمل کو کرنے سے، 2 ہی کام ہیں، 2 سے 5 منٹ آپ نے دعا ضرور کرنی ہے، آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ محسوس صیام میں یہ کیا جا سکتا ہے، اور کوئی شرائط نہیں ہے، صرف 3 دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور پھر آپ نے، میں لائیو آتا ہوں اسلامی خبر آسان وظیفہ دونوں چینلز پر، آپ نے وہاں بتانا ہے میں نے عمل کیا، فائدہ ہوا یا نہیں مجھے بتانا ہے، اور نیکسٹ وظیفہ مجھ سے لینا ہے۔ اور اس سے 2 ہی کام ہوں گے، یا وہ آپ کے پاس واپس آئے گا، یا اللہ رب العزت اسے ذلیل و خوار کر دیں گے۔ پھر وہ مجھے چھوڑ کے جس آدمی کے پاس گیا، برابری کا بھی ہوتا تو صبر آ جاتا، آئے گا واپس آپ کے پاس انشاءاللہ، اللہ آپ کے لیے آسانی فرمائے۔ لیکن گناہوں کو مکمل طور پہ چھوڑیے۔ اگر آپ سے گناہ نہیں چھوٹ رہے، اللہ سے تعلق مضبوط نہیں، تو چینج یور لائف کورس کیجیے، جو میں واٹس ایپ نمبر پہ کرواتا ہوں، اور مختلف ویڈیوز میں میرا نمبر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے اللہ کا ایسا تعلق ملے گا، اللہ رب العزت کی ایسی محبت ملے گی، جو اللہ چاہتے ہیں میرا بندہ مجھ سے ایسی محبت کرے۔ تو پھر آپ اللہ سے جب اپنا مسئلہ بتائیں گے تو اللہ اس کو لے نہیں آئیں گے، ضرور لے کے آئیں گے۔ یہ وظیفہ کریں، اور کورس کر سکتے ہوں تو ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔